اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، جی ہاں، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے، نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، آج کا سوال یہ ہے نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنی پہلی ایکٹیویٹی کی طرف جس کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام
تو پیارے بچوں اور کڈس مدی چلیں گے ناظرین، پروگرام کا نام کیا ہے؟ اور سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ تو آسان سوالات کر لوں کیا آپ سے؟ جواب دے دیں گے نا؟ چلیں دیکھتے کون کون جواب دیتا ہے۔ ٹیم اے سے پہلا سوال کس سے کروں؟ سارے گھبرا رہے ہیں، چلیں سب سے کر لیتا ہوں، جس کو جواب ہے وہ ہاتھ اٹھا دیجیے گا، ٹھیک؟ سوال ہے، حدیث پاک میں مسلمان سے اچھا گمان یعنی خیال رکھنے کو کیا کہا گیا؟ عبادت یا بہترین نیکی یا نرم دل یا نرم دلی؟ جی عبادت۔ عبادت، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ عبادت، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ عبادت، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، جبہ پہن کر ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ حنین بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ عبادت، جی ہاں، سوال یہ تھا حدیث پاک میں مسلمان سے اچھا گمان یعنی خیال رکھنے کو کیا کہا گیا ہے، اور آپشن تھے عبادت یا بہترین نیکی یا نرم دلی، اور انہوں نے جواب دیا عبادت، اور ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، آپ سب کا جواب درست ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کو برا ہونے کا دل سے یقین کر لینا کیا کہلاتا ہے؟ بدگمانی، چگلی یا غیبت؟ جی بدگمانی۔ بدگمانی، بدگمانی۔ بدگمانی، جی بدگمانی۔ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم اے سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپشن نہیں چاہیے؟ چلے پھر بتائیں۔ دل سخت ہوتا ہے۔ دل سخت ہوتا ہے، چلیں، دل سخت ہوتا ہے۔ دل سخت ہوتا ہے، جی دل سخت ہوتا ہے۔ اچھا، چلیں آپ کیا کہتے ہیں؟ دل سخت ہوتا ہے۔ ایان بھی چلیں آپ بھی بتا دیں۔ دل سخت ہوتا ہے۔ چلے اب میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، دیکھیے سوال دوبارہ دہراتا ہوں۔ حدیث پاک کے مطابق زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے، اور آپشنس ہیں بے برکتی ہوتی ہے، یا اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، یا دل سخت ہوتا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو آپشن بھی دیے ہیں۔ دل سخت ہوتا ہے۔ دل سخت ہوتا ہے، جی ہاں پیارے بچوں، زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دل سخت ہو جائے گا تو ہم جب اللہ پاک کا ذکر کریں گے، اللہ پاک سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک سے معافی مانگیں گے، تو ہمیں رونا کیسے آئے گا؟ کیونکہ دل تو سخت ہو چکا ہوگا، تو ہمیں زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر بزرگان دین کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو وہ اللہ پاک کے سے توبہ کرتے، دعائیں کرتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے کہ مولا ہمیں بخش دے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں معاف فرما، ٹھیک ہے۔ ٹیم بی سوال ہے آپ سے، اپنی ضرورت اور خواہش پر دوسروں کی ضرورت اور خواہش کو اہمیت دینا کیا کہلاتا ہے؟ آپشنس ایثار، صبر یا صلہ رحمی؟ جی ایثار۔ ایثار، جی ایثار۔ ایثار، جی ایثار۔ ایثار، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایثار۔ ایثار، اچھا آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم میں سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سا شہر دارالخلافت تھا؟ آپشن دوں؟ نہیں، پکی بات ہے بتا دیں گے؟ چلے پھر بتائیں آپ۔ آپشن دیتا ہوں نا، مدینہ شریف، مکہ شریف یا کوفہ؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ چلو دوبارہ سوال دہراتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سا شہر دارالخلافت بنا؟ مکہ شریف، مدینہ شریف یا کوفہ؟ مکہ شریف۔ مکہ شریف، جی مدینہ شریف۔ مدینہ شریف، جی ایان بھائی آپ کوفہ بول دینا، چلے جو ٹھیک لگ رہا ہے وہ بتاتے ہیں، نہیں پتا چلیں پیچھے مائک دیں۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف، چلیں مدینہ شریف۔ مدینہ شریف، ان کا جواب درست ہے۔ دارالخلافت وہ جگہ ہوتی ہے جہاں خلیفہ، اس کے وزیر اور ان کے آفیسز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دارالخلافت یا دارالخلافہ۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان کون ہیں؟ آپشن تو نہیں چاہیے ہوں گے نا؟ جی
حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. چلیں ان کو مائک دیں. اب میں آپشن دے رہا ہوں. سوال ہے دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان کون ہے؟ اور آپشن ہے حابیل، دوسرا آپشن حضرت آدم علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت شیس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام. اور آپ علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. پروگرام باقی ہے. اور آج کا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال کوئی بتائے گا کیا ہے؟ چلے آپ بتائیں کیا ہے سوال آج کا. مائک میں. عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں، سوال یہی ہے نماز عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. اور آپ ساتھ ساتھ نعرے بھی لگا سکتے ہیں، کلام بھی سنا سکتے ہیں، اور تلاوت قرآن پاک اچھے انداز میں آتی ہے تو آپ وہ بھی سنا سکتے ہیں. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چلے کے ناظرین، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ باکس ایکٹیویٹی. تو کس کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا؟ پکی بات ہے نا؟ چلے مائک دینے دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. باکس میں چیٹ نکالتی ہے. اچھا. آپ کو چیٹ کا جواب بتانا ہوتا ہے. اچھا، یعنی کہ اس چٹ پہ سوال لکھا ہوتا ہے، آپ نے جواب بتانا ہوتا ہے. تو آپ پھر بتا دیں گے نا؟ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ جی بتا دیں گے. چلے پھر آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آ جائیں. باکس اتنے سارے آپ کے پاس، 7 باکس ہیں، 7 باکسز ہیں آپ کے پاس. مائک دینا. جی باکس نمبر بتائیں. نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گنبد کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. کوئی چٹ نکالیں سیدھے ہاتھ سے. سوال مجھے بہت بڑا لگ رہا ہے. نہیں، سوال بڑا نہیں ہے. رسالہ سمندری گنبد کے رائٹر کون ہے؟ سوال بڑا نہیں ہے لیکن جواب مشکل ہے. رسالہ سمندری گنبد کے رائٹر کون ہے؟ حضرت الیاس قادری. حضرت الیاس قادری. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب. آپ کا جواب جی ہاں. اور آپ ہی نے رسالہ کون سا لکھا ہے؟ سمندری گنبد. کون سا؟ کوشش کریں پڑھیے گا آپ سب بھی. ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. چلیں ٹیم بی سے پھر کون آ رہے ہیں؟ ایان بھائی دیکھ لیں. اچھا، ٹیم اے سے معذرت، آ جائیں کیونکہ ہم نے دل کی جانب سے سٹارٹ کیا تھا نا. چلیں مائک دیں ایان بھائی کو. ایان بھائی. 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کریں، تشریف رکھیں. آپ کوشش کریے گا. جی ٹیم اے بی معذرت. آ جائیں. ابھی ٹیم اے کر لینا آپ لوگ. کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ تھوڑی. آپ کو دوبارہ ٹیم اے بی کر دیں گے. جی 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کے متعلق سوال ہوگا آپ سے. اس کو تھوڑا کھلا رکھتے ہیں. سوال ہے آپ سے، نیت کے بارے میں حدیث پاک سنائیں. نہیں آتی؟ چلے ترجمہ ہے اس کا. ویسے آپ نے کبھی سنا تو ہوگا. چلے میں آپ کو عربی بتاتا ہوں، آپ اس کی اردو بتا دیں. نیت المؤمنی خیر من عملی. نہیں، اس کا مطلب ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کیا ترجمہ ہے؟ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے. جی ہاں، کسی نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں وہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. جیسے پانی پینا ہے، ایک جائز کام ہے. ٹھیک ہے، پانی پینا ایک جائز کام ہے. اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے تو ثواب بھی ملے گا. اور آپ جواب نہیں بتا سکے. ٹیم بی کے ممبر تشریف رکھیں. ٹیم اے آ جائیں. نمبر 7. ویسے ڈر کیوں رہے ہیں آپ اتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھنڈا. کچھ چٹ نکالیں آپ. سوال ہے بہت ہی آسان.
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبہ شریف کی چھت پر کتنے جھنڈے لگائے گئے تھے؟ ایک۔ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ٹیم اے کے ممبر تشریف رکھیں۔ ٹیم بی بس نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے متعلق سوال ہوگا، بک۔ سوال ہے آپ سے، کتاب پڑھنے کے فوائد بتائیں، کوئی بھی 2 فائدے بتا دیں۔ کتاب سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، علم اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں نا۔ ٹیم بی کو مدد کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بندہ کتاب پڑھتا ہے نا اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، کتاب پڑھ کے ریڈنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور کہیں اب تو میں نے بتا دیا، ایک اور کتاب سے ہماری اردو اچھی ہوتی ہے۔ ہاں تو ریڈنگ کر کے تو اچھی ہو جاتی ہے نا، یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، کوئی اور بتایا نا؟ نہیں، پھر آدھا نمبر ملے گا آپ کو۔ چلے 10 9 8 7 6 5 جی ٹیم بی کے ممبر ان سے پوچھتے ہیں، چلے آپ بتائیں۔ مشہور ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتے ہیں، شعور حاصل ہوتا ہے، شعور حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کو آدھا نمبر ملے گا۔ پیارے بچوں، ہم اچھی اچھی کتابیں پڑھیں گے تو ہماری اردو انگلش وغیرہ سب اچھی ہو جائے گی، اور اچھی اچھی کتابیں پڑھیں گے نا ہمارے ایمان میں بھی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ دعوت اسلامی کے کتنے سارے کتب بھی ہیں، دعوت اسلامی کی بہت ساری کتب بھی ہیں، جیسے ہفتہ وار رسالہ ہوتا ہے، اگر اس کو بھی ہم پڑھیں تو بہت اچھا یہ بکلیٹ ہوتا ہے، اس سے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ماہنامہ فیضان مدینہ بھی بہت اچھی بک ہے، اگر اس کو بھی پڑھیں تو بہت سارا خزانہ ہے اس کے اندر، علم کا سمندر ہے ایک۔ تو نیت کریں انشاءاللہ عز و جل ہفتہ وار رسالہ ضرور پڑھیں گے، دیکھیں گے تو صحیح لیکن ساتھ ساتھ پڑھیں گے بھی، ماشاءاللہ۔ لیکن ٹیم بی کو 1 نمبر نہیں ملے گا، آدھا نمبر ملے گا۔ ٹیم اے آ جائیں، ٹیم اے سے اب آ جائیں آپ کی باری نہیں آئی ہے نا آج؟ جی مائک دے دیں۔ نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کے متعلق سوال ہوگا، آپ کی چٹ نکالیں۔ سوال ہے، مدینہ شریف کی سب سے اعلیٰ کھجور کون سی ہے؟ اجوا۔ اجوا کھجور، پکی بات ہے؟ جی ہاں، اجوا کھجور، ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیں۔ جی ٹیم بی سے اب کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ۔ جی نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنبد، ایک ہی چٹ ہے وہ میں نکال لیتا ہوں۔ گنبد خضرا کس نبی علیہ السلام کے روز مبارک پر بنا ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، پیارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جواب درست ہے۔ اللہ پاک گنبد خضرا کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ٹیم اے اب کون آ رہے ہیں؟ آپ آئیں گے؟ اگر میں کہوں ایثار کر دیں ان کو باری تو آپ ایثار کر دیں گے؟ چلے کر دیں گے، لیکن آپ ہی آ جائیں، آ جائیں۔ جی نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کے متعلق سوال ہوگا آپ سے، ایک ہی چٹ نکال لیتا ہوں۔ 40 حدیثوں پر لکھی جانے والی کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ اربعین۔ جی ہاں، اربعین، اور آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، اربعین اتار کا نام سنا ہے؟ اربعین، دیکھیں، تشریف رکھیں، اس میں بھی حدیث پاک ہے نا اربعین اتار میں بھی۔ ٹیم بی سے آخری سوال کرتے ہیں اور پھر ٹیم اے سے بھی آخری سوال کرتے ہیں، آپ رہے گا؟ چلیں پھر آ جائیں۔ نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کے متعلق سوال ہوگا آپ سے، اور یہ ایک ہی پرچی ہے، میں نکال لیتا ہوں۔ کھجور کے درخت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نخل۔ نخل یا نخل؟
نخل، اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تشریف رکھیں پیارے بچوں. کتنی ساری معلومات حاصل ہو رہی ہے نا ہمیں. تو چلے آ جائے پھر ٹیم ہے. آپ بھی کون آ رہے کون کون گئے یہ بتائیں. آپ دونوں رہ گئے تو آپ آ جائیں. کیا کہتے ہیں ٹیم ہے ٹیم بھی ایک ایک سوال اور کر لیں اس کے بعد کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں. نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ کے متعلق سوال ہوگا. ایک چیک نکال. سوال ہے کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے دسترخوان اتارا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. کیا کہتے ہیں ٹیم بھی ایک اور ممبر کو بلا لیں کیا؟ چلیں کون رہ گیا؟ آ جائیں. اور آپ ٹیم ایسا آپ رہ گئے نا. چلیں آپ کو ہی بلا لیں گے. جی مائک. 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کے متعلق سوال ہوگا. سوال ہے نیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک ارادہ کرنا. کس میں ارادہ کرنا؟ نیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا میننگ ہے؟ ارادہ کرنا تو ٹھیک ہے. کہاں پر ارادہ کرنا؟ نماز میں. نماز میں. نماز میں تو نیت ہوتی ہے. تو کیا نماز میں ہی نیت تو بہت سارے طریقوں میں ہوتی ہے. نماز میں بھی ہوتی ہے, روزے کی بھی نیت ہوتی ہے, اچھے کام کی بھی نیت ہوتی ہے. اچھے کام سے پہلے نیت کرنی چاہیے. کیا نیت کی تو معنی چاہیے. دیکھیے نیت کیا ہے ڈیفینیشن میں نیت تو نہیں آئے گی نا. نیت کی تو ڈیفینیشن ہے. چلے آپ نے کہا ارادہ ہونا. ایک لفظ بتاتا ہوں دل میں. یہ 2 ہو گئے. دل میں. دل میں کسی کام کے کرنے کو ارادہ کرنا. ارادہ ہونا کہ یہ کام میں کروں گا. یہ دل میں ارادہ ہونا. آپ نے ارادہ ہونا کہہ دیا تھا تو آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. تشریف رکھیں. ٹیم اے کوئی بھی نہیں رہا. آپ رہ گئے نا. آج چلیں آخری سوال ہے اور مائک ہینڈ اوور کرتے ہیں. جی 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھنڈا. آخری سوال. پاکستان کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں؟ 2 ہیں. 3 تو نہیں ہیں. دیکھا تھا نا آپ نے صحیح سے. چلیں بتائیں کون کون سے. ہرا سفید. ہرا اور سفید. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا تھا. پھر یہ کون بتا رہا ہے کہ آج کا سوال کیا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چلے کچھ کورس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں ہوں احمدیہ نتائج توسا شریف سے. میں کلام سناؤں گا. سنائیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری. میں کلام سناؤں گا. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. آپ کے سوال کا جواب ہے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیا عشاء کی 12 رکعتیں ہیں یہ کہا یا 17 کہا؟ 17 کہا آپ نے. آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام راحت عالیہ. میں علیہ سے بات کر رہی ہوں. میں آج حسبی ربی سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اسد بھائی تشریف لا چکے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ.
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگاتی میری گور کی خاک، جگمگاتی میری گور کی خاک، تیرے قربان مدنی تیرے قربان چمکنے والے، ہاں تیرے قربان چمکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، دامن ان کا وہ نہیں ہا، وہ نہیں ہا چھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ چھٹکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کافی دریا کرم میں ہے رضا، کافی دریا کرم میں ہے رضا، پانچ فوا جھلکنے والے، ہاں پانچ فوا جھلکنے والے، پانچ فوا جھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ہاں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دوسرا،
تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی جن کال شامل کرتے پروگرام میں میں روز دیکھتا ہوں اور آپ بہت اچھی اچھی باتیں ہم سنتے ہیں اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. میرا نام معاذ عابد ہے, میں بہاولپور سے ہوں. ماشاء اللہ. آپ اسی پروگرام دیکھتے رہا کریں. کڈس مدنی چینل کے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھا کریں اور آگے آپ دعوت بھی دیں کہ یہ پروگرامس دیکھا کریں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, آمین. نیکسٹ. میں جگہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک نام سناؤں گا. نور والا آیا, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں. یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ, الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. میرا نام محمد عمان ہے. ہم دونوں بہن بھائی کے سوال میں بات کر رہے ہیں. ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ہمارے عیشا کی طرح رکھتے ہوتی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ. میرا نام زینب فاطمہ طاہرہ ہے. میں جنانوں سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے عیشا کی طرح کرتے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. آپ کا بھی جواب درست ہے. پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی ہاں پیارے بچوں, پروگرام کا کیا نام ہے. ہاں, پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام اور سیگمنٹ کا کیا نام ہے. چلے دیکھتے پھر وہ کون ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیں. تو میری پکچر آ رہی ہے نا جی. کعبہ شریف, مسجد حرام, مقام ابراہیم, جنت البقیع. سوال ہے جی, سوال ہے کس چیز کی طرف اشارہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. مائک میں. کعبہ شریف. کعبہ شریف. چلے آپ بتائیں. کعبہ شریف. کعبہ شریف آپ بھی بتائیں گے. چلیں پھر بتائیں. کعبہ شریف. چلیں اسکرین کیا بتاتی ہے. جی ہاں, کعبہ شریف آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے ٹیم بی کو پکچرز دکھائیں. یہ مچھلی آ گئی, ہرن, اونٹ, بکرا. سوال ہے آپ سے, بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن کس چیز کے شکار سے منع کیا گیا تھا. جی مچھلی. مچھلی. جی پیچھے مائک دیں. مچھلی. مچھلی آپ کیا کہتے ہیں. مچھلی. سارے کیا کہتے ہیں. مچھلی. کیا مچھلی. شکار سے منع کیا. اچھا چلیں اسکرین کیا بتاتی ہے. جی ہاں مچھلی, اور آپ کا جواب درست ہے. ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیں. ڈاگ, کتا, بکری, مرغا, شیر. سوال ہے آپ سے, ویسے امی کے شیر تو سارے ہی ہوتے ہیں نا. ہاں, سوال ہے آپ سے, کس پیاسے جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک شخص کی مغفرت کر دی گئی تھی. کتا. جی کتا. کتا. جی کتا. کتا. سارے کیا کہہ رہے ہیں. جی چلیں
جی ہاں کتا یعنی ڈاگ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنا بہت ہی پیاری نیکی ہے اور وہ اپنی بھوک اور پیاس کے زبان سے اظہار نہیں کر سکتے نا کہ بھائی میں بھوکا ہوں میں پیاس ہوں۔ جو جانور ہوتے ہیں وہ تو زبان سے نہیں بتا سکتے، بھوک اور پیاس انہیں بھی لگتی ہے۔ آپ کو لگتی ہے؟ ہاں اسی طرح جانور کو بھی لگتی ہے۔ جب کوئی ان سے بھلائی کرتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، جب انہیں کوئی مارتا ہے ان پر پتھر پھینکتا ہے تو وہ بھی درد محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کتے کو پتھر مار کے بھاگ گئے، بلی کو لات مار کے بھاگ گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹیم بی کے پکچرز دکھائیں۔ مچھر، مینڈک، اوقاف، اوقاپ۔ سوال آ گیا ہے میرے پاس اسکرین میں نہیں۔ نمرود کافر بادشاہ کی فوج کو اللہ پاک نے کس کے ذریعے ہلاک فرمایا؟ آپ کو آتا ہے؟ چلے بتایا، کوئی بتائیے گا نہیں ان کو۔ مچھر۔ مچھر آپ کو آتا تھا؟ جی۔ اچھا چلے دیکھتے ہیں آپ کا جواب درست ہوتا ہے نہیں۔ چلے بھائی جان کو جلدی مائک۔ مچھر۔ مچھر، جی مچھر۔ آپ بھی مچھر ہی کہہ رہے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں اسکرین کیا کہتی ہے پھر۔ جی ہاں مچھر، اور آپ کا جواب درست ہے۔ چلے کچھ کال سے دوبارہ شامل کرتے ہیں۔ میں رمضان سے بول رہا ہوں، میں آج نعرے لگاؤں گا۔ آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بال اٹھا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے افطار کا سب سے آخری نبی، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام سبانور ہے، میں ٹکوا سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب رکھاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، دعوت اسلامی زندہ باد۔ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جب تک آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔